سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ آج 23 اپریل ہے اور آج دنیا بھر کی طرح کراچی FM 96 بھی منا رہا ہے عالمی یوم کتب انٹرنیشنل بک ڈے، اور کر رہا ہے باتیں کتب کی اور کتب نویسوں کی۔ سلسلہ ہے تعارف کتاب برزبان مصنف کتاب۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر ابھرتی ہوئی ادیب اور استاد نفیس فاطمہ جعفری اپنی حال ہی میں مرتب کی ہوئی کس کتاب کا تعارف کروانے جا رہی ہیں۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں نفیس فاطمہ جعفری اور آج میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اپنی نئی تازہ شائع کردہ کتاب بیدار جعفری امہ الانسان کا تعارف۔ بیدار جعفری امہ الانسان سندھی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے اور لفظ امہ کی معنی بہت قیمتی اور نایاب کی ہے۔ یہ کتاب میرے والد محترم کامیاب صحافی، سماجی کارکن، تاریخ دان، دانشور پروفیسر دیدار علی بیدار جعفری کے فن و فکر پر لکھے گئے مضامین پر مشتمل ہے، جس کے پہلے حصے میں سندھ کے مختلف اسکالرز، دانشوروں، ادیبوں اور نقادوں کے مضامین کو شامل کیا گیا ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 36 کے قریب ہے، اور کتاب کے دوسرے حصے میں ان کے چاہنے والوں کی طرف سے ان کو پیش کی گئی منظوم خراج تحسین کو محفوظ کیا گیا ہے، اور کتاب کے تیسرے حصے میں ان تاثرات کو محفوظ کیا گیا ہے جو کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے چاہنے والوں کی طرف سے لکھے گئے تھے۔ میرے بابا پروفیسر دیدار علی بیدار جعفری کا تعلق سرزمینی سندھ سے تھا، لاڑکانہ سے تھا، اور آپ کی شخصیت کے کئی رخ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا رخ جو متوجہ کرتا ہے ان کی شخصیت کی طرف ہمیں، وہ ان کا ایک مہربان اور شفیق استاد کا ہونا ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے پروفیسر تھے، جب تک ان کا انتقال ہوا وہ تب تک اس پیشے کے ساتھ منسلک رہے۔ وہ ایسے شفیق اور مہربان استاد تھے کہ ان کے ارد گرد جو مذہبی گھرانے تھے جو اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بابا ان کے دروازوں پہ جاتے تھے اور ان کو یہ گزارش کرتے تھے کہ گھر آپ اپنی بچیوں کو اگر باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے تو مجھے اجازت دیجیے، میں ان کو گھر پہ آ کر پڑھاؤں گا۔ اور ایسے بہت سی بچیاں تعلیم حاصل کر کے اس وقت مختلف عہدوں پر فائز ہیں، جن کی یہی محبت ایک ادارے کی شکل اختیار کر گئی، اور اس ادارے کا نام ہے المصطفیٰ کمیونٹی سینٹر، جو کہ کراچی کے گلشن حدید کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے پپری کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ ادارہ قائم ہے۔ المصطفیٰ کمیونٹی سینٹر کا جو مین مقصد تھا وہ تعلیم، ہنر اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بچیوں کو خود مختار بنانا تھا۔ ان کے بہترین کارناموں میں سب سے حسین کارنامہ ان کے اپنے آبائی گاؤں باڈہ پر تحقیق کرنا۔ باڈہ پر تحقیق کی انہوں نے، ان کی تاریخ پر تحقیق کی، اور پھر ایک تاریخی دستاویز باڈہ بوند بہار کے نام سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ادب کا، ہماری تاریخ کا ایک بہترین حصہ بن جاتی ہے۔ آج عالمی یوم کتب پر مجھے اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ عالمی یوم کتب منائیے کراچی FM 96 کے ساتھ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔